ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. اور یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے آس پاس ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی. ہم وہاں اس لیے لے گئے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جب اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے اور اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور نشانیوں کا احساس کراتا ہے تو یہ بھی بندے کی معراج کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے. اس کے عروج اور اس کی بلندی کا اللہ نے یہ ذریعہ بنایا ہے کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے. چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوں. میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اور فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے کہیں بھی یاد کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ کسی محفل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو ان کی محفل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. فرشتوں کی محفل میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو میں 10 گنا اس کا بدلہ اسے عطا فرماتا ہوں، اور اگر میرا بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو پھر اتنا ہی بدلہ دیتا ہوں جتنا اس نے گناہ کیا، اور اگر چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں. اور جس کے لیے نیکی کا بدلہ بڑھانا چاہتا ہوں تو 10 گنا سے بھی زیادہ کر دیتا ہوں. فرمایا جو بندہ میری طرف 1 بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف تولیہ برابر بڑھتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل نکلتا ہے تو میں اس سے دوڑ کر مل جاتا ہوں. اگر کوئی میرا بندہ جس نے میری ذات کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اس کے علاوہ زمین بھر گناہ بھی لے کر اگر مجھ سے ملاقات کرتا ہے تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر اس سے ملاقات کرتا ہوں. اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اور فرمایا کہ میرا مومن بندہ جب میرے فرائض و واجبات کو پورا کرتا ہے، میرے احکام پر عمل کرتا ہے تو اس سے مجھے جتنی خوشی ہوتی ہے اتنی کسی عبادت سے خوشی نہیں ہوتی. اور اگر کوئی میرا بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے خوب نوافل عبادت روزے اور نماز تلاوت ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں.
اور فرمایا جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر تو اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، اس کا پاؤں میرا پاؤں ہوتا ہے، اس کی زبان میری زبان ہوتی ہے، پھر تو وہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دے دیتا ہوں، اگر وہ مرنا نہیں چاہتا ہے اور کہتا مرنا مجھے برا لگ رہا ہے تو مجھے بھی اس کے اس برا لگنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرا فیصلہ ہے کہ اس دنیا سے مجھے سب کو بلانا ہے، اس لیے میں اپنا فیصلہ پورا کرتا ہوں، ورنہ اس مومن کی بے چینی سے مجھے بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے مومن بندے کو یہ احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان مبارک حدیثوں میں اپنے بندوں کو خوشخبری دی کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے رسول کو تو اپنے قریب بلا کر معراج کا مقام عطا فرما ہی دیا، لیکن تم بھی اگر میرے قریب آنا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو گے تو میرے قریب آؤ گے، جب تم مجھے یاد میں تمہیں یاد، تو اس سے زیادہ قرب خداوندی کیا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر کرم فرماتا تھا تو حضور کی محفل مبارک کی برکت سے انہیں معراج حاصل ہو جاتی تھی، اور بعض اللہ والوں کی ایسی محفل ہوتی ہے کہ ان کی محفل سے ان محفلوں میں بیٹھنے والوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے، یعنی قرب خداوندی کا ایک عظیم احساس ہونے لگتا ہے، اور اس محفل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہاں سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ حضرت حنظلہ بن ربیع اسدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی راستے میں ملاقات مجھ سے ہوئی، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میری خیریت پوچھی، سلام کا جواب دے کر تو میرے منہ سے یہ نکلا نافقہ حنظلہ، بس حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ارے حنظلہ کیا کہتے ہو، تم تو پکے ایمان والے ہو، منافق کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ کہا اور کیا کہیں؟ کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں اور حضور ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنت اور دوزخ کا منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور جب حضور کی محفل سے ہم چلے آتے ہیں، بیوی بچوں میں لگتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو پھر وہ حال نہیں رہتا، تو پھر حضور کے سامنے کوئی حال، حضور سے ہٹ کر کچھ اور حال، یہ منافقانہ صفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایمان والا تو وہ ہے جس کا ہر حال یکساں ہو، اندر اور باہر دونوں یکساں ہو، سامنے اور پیچھے دونوں یکساں ہو۔ کہا اے حنظلہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ورنہ یہ بات تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ حضور کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہاں سے ہٹ کر ہم محسوس نہیں کرتے، چلو اس کا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ کیفیت بیان کی۔ جب حضور نے پوچھا کیا حال ہے حنظلہ، تو حضور سے بھی حضور حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کہ حضور آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے، آپ ذکر کرتے ہیں جب جنت اور دوزخ کا، اور ایسا لگتا ہے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، تو وہ حال کچھ اور ہوتا ہے۔ بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کاروبار میں لگتے ہیں، تو بالکل اللہ سے توجہ ہٹی ہوئی، جنت اور دوزخ سے ہٹی ہوئی، کبھی خیال گزرا ورنہ وہ بھی نہیں، تو پھر ہم کیا محسوس کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ یہی حال ٹھیک ہے، یہ کاروبار میں تمہارا حال کچھ اور ہو، بیوی بچوں میں کچھ اور ہو، اور اللہ کے رسول کی مجلس میں کچھ اور ہو، فرمایا جو حال ہماری مجلس میں ہوتا ہے اگر یہ حال لگاتار قائم رہے تو پھر تمہارے بستروں پر فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ اب تم اپنی ضرورتوں میں لگے ہوئے ہوگے اور آئیں گے تمہارے پاس فرشتے، تو تمہاری تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ حال ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو حال اور کیفیت اور روحانی ترقی اور عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محفل میں ہوتا تھا، وہ بھی معراج کا ہی ایک حصہ تھا۔ حضور کے صدقے میں صحابہ کو معراج حاصل ہو جاتی تھی، اور ایسے ہی اللہ والوں کی محفل میں ان سے عقیدت و محبت رکھنے والوں کو معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے محبوب اور مقرب بندوں کے صدقے میں اپنی یاد اور اپنے ذکر کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرب خداوندی کا احساس کریں، جنت اور دوزخ کے منظر ہمارے غور و فکر کے اندر سامنے رہیں، اور جو کچھ بھی کریں اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے، آخرت کا یقین رکھتے ہوئے کریں، اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سارے کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، سب کے گھروں میں چین سکون پیدا فرما، سب کی الجھنیں پریشانیاں دور فرما، دنیا کی حوث، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت، دنیا کی فکریں ہمارے دلوں سے دور فرما، آخرت کی کامیابی کی فکر عطا فرما، اپنی ذات پر، اپنے رسول کی ذات پر، اپنے دین پر کامل یقین و ایمان ہمارا قائم رکھ، اسی ایمان و عزت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اسی ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمارا خاتمہ فرما، اسی ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی ہمیں ہر تکلیف عذاب سے بچا کر جنت میں داخل فرما، آمین بجاہ